اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری میں کیا فرق ہے؟ کیا واقعی ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے خیال میں یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں تو ایسا سوچنے والے آپ اکیلے نہیں۔ آج سے 1400 سے زائد سال پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو بیان فرما کر اس کا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بینکاری میں تجارت کیسے کی جاتی ہے؟ یہی وہ اہم ترین نقطہ ہے جو اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ روایتی بینکاری صرف قرض دیتی ہے اور فراہم کی گئی رقم پر ایک مخصوص شرح سے آمدنی حاصل کرتی ہے جو سود یا ربا کہلاتی ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی بینکاری اپنی آمدنی تجارتی سرگرمیوں سے حاصل کرتی ہے جن میں مختلف اجناس کی فروخت، کرایہ داری، اثاثہ جات کی لیزنگ اور خدمات کی فراہمی کے علاوہ مختلف طریقوں سے کاروبار میں سرمایہ کاری شامل ہیں۔ اس طرح اسلامی بینک اصل میں ایک تاجر کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے ایک اور نقطہ بہت اہم ہے۔ روایتی بینکاری میں کسٹمرز کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ایک ہی رہتی ہے، یعنی مقروض اور قرض خواہ، جس میں ایک مخصوص شرح سے منافع کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور جو سود یعنی ربا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی بینکاری میں کسٹمرز کے تعلقات کی نوعیت 4 اقسام کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بیع یعنی خرید و فروخت پر مبنی تعلقات۔ اس میں آمدنی خرید و فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی صورت میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اجارہ یعنی کرایہ داری یا لیز پر اثاثوں کا دینا۔ اس میں ایک فریق کرایہ دار ہوتا ہے اور دوسرا فریق مالک ہوتا ہے۔ اس میں آمدنی کرائے کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم ہوتی ہے۔ نمبر 3، مشارکہ اور مضاربہ۔ اس میں شراکت داری قائم کی جاتی ہے اور آمدنی کا حصول منافع کی تقسیم کی صورت میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، وکالہ۔ یہ تعلق ایجنسی کے نظام پر ہوتا ہے جس میں سرمایہ کار اور ایجنٹ کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے اور آمدنی کا حصول فیس کی صورت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی بینکاری کے نظام کی روح کو سمجھا جائے، یعنی اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری میں پیش کی گئی پروڈکٹ کی بنیاد اور تعلق کو سمجھا جائے۔ اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ نمبر 1، تجارت اور ربا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ نمبر 2، اسلامی بینکاری تجارت پر قائم ہے جبکہ روایتی بینکاری سود یعنی ربا پر قائم ہے۔ نمبر 3، اسلامی بینکاری کی آمدنی تجارتی سرگرمیوں سے حاصل ہوتی ہے، یعنی فروخت سے حاصل ہونے والا نفع، کرایہ، منافع میں شراکت اور فیس کی شکل میں آتا ہے۔ نمبر 4، اس ساخت اور تعلق کو سمجھنا جن پر یہ تعلقات قائم ہیں، یعنی فروخت کنندہ اور خریدار، کرایہ دار اور مالک، شراکت داری اور پرنسپل اور ایجنٹ۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلامی بینک کے معاملات کی نگرانی مرکزی بینک کے اسلامک ڈویژن کے علاوہ ایک آزاد شریعہ سپروائزری بورڈ بھی کرتا ہے جسے اسلامی بینک میں ہی قائم شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کی مدد بھی حاصل رہتی ہے، جو بینکاری کے نظام کی نگرانی کو مضبوط بنانے کے علاوہ سماجی شعور میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص آپ سے ملتا ہے جو اسلامی بینکاری اور روایتی بینکاری کو ایک ہی سمجھتا ہے تو آپ اسے بہتر طور پر فرق سمجھا سکتے ہیں۔ میزان بینک، the premier Islamic bank.